بلکہ اب ہم کو اس نظاموں کے اندر میں ابھی دل ہی مطمئن نہیں ہوا، شک میں ہے، تو بابا تیرا علاج تو تیری محرومی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ یہاں پر اس نظام کے اندر میں، اس نظام کی ظاہری خصوصیت ہم کمزوروں کے لیے یہ ہے کہ یہاں پر صرف اولیاء، یہاں پر غوث و خواجہ اور دنیا کے کل اولیاء، انہی کو تو ہم نے اپنا معیار بنایا ہے، انہی کی محبتوں کے تو دستر رشتے ہیں، اور پھر پنجتن پاک اور اہل بیت اور صحابہ، اور پھر اسی طریقے سے جتنے اولیاء ہیں انہی کی تو یاد ہے، اور انہی کو تو اپنا امام ہم نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو پھر اب اس راستے میں ابھی شک ہی باقی ہے، تو پھر تو ٹیوب پنکچر ہے اس کا۔ کیا سند ہونا کہ اللہ نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر خانقاہ محمدیہ اکبری نصرتی کا نظام ماشاءاللہ حق ہے، کنو خان تیرے واسطے جبرائیل امین آئیں گے، کیا پاگل کے بچے؟ اتنی علامتیں نہیں ہیں، یہاں پر کوئی اور دوسرے مقاصد ہیں؟ اولیاء ہی کا تو نظام ہے، رات و دن کی مصروفیت خانقاہ کی ہو کہ خانقاہ والوں کی ہو، ہے نہیں۔ اچھا پھر کرنے کرانے والے، ان کی ذاتیں بھی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا، ان کی علامتیں بھی یہ ہوگی کہ وہ اپنی ذات سے اس نظام کو اپنا نظام سمجھ کر تو نہیں چلا رہے، بلکہ وہ اپنی سانسوں کے اندر بھی تو یہی کہیں گے کہ اولیاء کا نظام ہے، نظام ولایت ہے نہیں۔ یہاں تو فرعونیت، یہاں تو کفرانے کا نہیں، اتنا بین طریقے سے اس نظام کو، نظام ولایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر میں کھول دیا، تو آنکھ کھول کر بھی اگر اندھے بننے کا اگر ایکشن کریں گے تو جا کے گڑھے میں ڈھکل دینا پڑے گا اس کو، چل تو رہنے کے قابل نہیں ہے بیٹا، مسخرے، تو گڑھے میں گر، حقیقت میں ہوگا کہ نہیں؟ یہاں پر کوئی اور دوسرا روح کانسیپٹ تو ہے نہیں، نہ مسلک ہے، نہ جماعت ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، نہ قوم ہے، نہ برادری ہے، نہ خاندان ہے، نہ پھر ان نظاموں کے ذریعے سے دنیا کمانا ہے، نہ چندے کرنا ہے، نہ اپنے گھر بھرنا ہے، یہ اغراض تو نہیں ہے نا اس نظام کے اندر میں۔ تو پھر اس نظام کی حقانیت کا کوئی اور بھی ثبوت چاہیے؟ اندھا اور پاگل اور بے وقوف ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم ناراضگی کی وجہ سے مہر لگا دیتے ہیں، سم بکم عمی فہم لا یعلمون، کہ وہ آنکھ ہے مگر دیکھ نہیں سکتے، کان ہے لیکن سن نہیں سکتے، آنکھ ہے مگر دیکھ نہیں سکتے، زبان ہے مگر بول نہیں سکتے۔ کیوں؟ اتنا کھل کر یہ سارا نظام، یہاں ہے شخصیت پرستی، یہاں پر ہے۔ اچھا شخصیت پرستی خالی قدم بوسی کو سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ایسی شخصیت پرستی ہے تو کل سے سب کی شخصیت پرستی، قدم بوسی بند، کچھ بھی نہیں، مہینے کو 1000 روپے میں وصول کرنا شروع کر دیتا ہوں، چلو شخصیت پرستی یہ بھی ہے۔ یہاں پر کسی کی خوشامدی، کسی کو نبھانا، ان نظاموں کے معاملات کے اندر میں گمسم بن کر ان نظاموں کی ان حقیقتوں کو سوچنے سے محروم ہو کر ان نظاموں کی حقیقتوں سے دور ہو رہے ہیں۔ کیوں کہ نظام اتنے کھل کر سامنے آ جانے کے باوجود وہ کتنا بڑا بدنصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی، میرے سارے بچوں کی، بچیوں کی، سارے خلیفاؤں، سارے مریدین کی، کہ ابھی تک ہم اس نظام کو اپنے دل کے اعتبار سے اپنی زندگی کا مقصد بنا ہی نہیں سکے۔ تو بندوں میں تو ہے چشتیہ رومال والا، خانقاہ والا، جو بچوں میں خاندان میں مشہور، لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقصد والے میں شمار کہاں ہے اس کا؟ اگر شمار ہو جائے گا، جس دن تیرے دل کی سچائی کی وجہ سے تیرا اپائنٹمنٹ ہو جائے گا، سب سے پہلے تیرے پاس میں رپورٹ اکنالجمنٹ یہ آئے گا کہ تیرے پاس میں نظام مقصد کے درجے میں آئے گا، ساری دنیا ضرورت کے درجے میں اتر جائے گی۔ اور اس کی بڑی پہچان کیا ہوگی کہ یہ تو کہہ دے گا کہ مقصد میرا دنیا، کاروبار، دنیا کی زندگی، بیوی بچے یہ نہیں ہے، میرا مقصد تو نظام ہے، میرا مقصد تو خانقاہ محمدیہ اکبری نصرتی کا نظام ہے، جو اولیاء کی محبتوں کو انسانیت میں پیدا کرانا، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے میں وطن بھی چھوڑ سکتا ہوں، اور میں اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے اپنی جان کو بھی دے سکتا ہوں۔ مال کی کیا بات عرض کر رہے ہو، ہم تو جان کو دینے کے لیے تیار ہیں،
امن کر وہ جان دینے کے لیے آئے گا، جان بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ جن کو مقصد مل جاتا ہے اور جو بے مقصد کے نظاموں میں رہتے ہیں، ان کی پہچان یہ کہ جان دینے کے موقع پر وہ خود کو بچاتے ہیں۔ ذرا اب کے نہیں ہوتا، ذرا ہاتھ ٹائٹ ہے، اب کے ذرا نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ رکاوٹیں ہیں، یہ اس بات کی بین علامت ہے۔ مقصد جس کے پاس میں ہوگا تو کہے گا تو جان تو ہے نا، مال کی کیا مال ہی شرط ہے؟ مال والوں کے لیے نظام ہے کیا؟ ولایت کے نظام میں سارے ولی اور اولیاء کو نظام ولایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال والے ہی کو ولایت کا نظام دیا؟ یہ تو ہے ہی فقیروں کا نظام، اور وہ ہے جن کے قدموں میں دنیا پڑی ہوئی رہتی ہے، اور پڑی ہوئی رہتی ہے تو لکھپتیاں کروڑپتیاں کے اس نظام کو نہیں بلکہ دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں آ کر پڑ جاتے ہیں، لیکن ایک لمحے کو بھی وہ ان چیزوں کو دیکھنے والے نہیں ہوتے، نہ عزتوں کو، نہ نام و نمود کو، نہ شہرت کو، نہ بننے کو، نہ دنیا کو، اس طرف میں تو نظر ہی نہیں رہتی۔ ان کے سامنے مقصد رہتا ہے کہ مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ مقصد کے لیے حکم دیا تو نکل کر آگے سمرقند سے تاجر راجن شاہ ولی عادل آباد کی سرزمین کو دیکھا، اپنے بھی کوئی ہے کہ پیر بھائیاں جا کے ذرا وہاں پر ٹھہریں گے، وہاں بھی کھانے کا انتظام ہوگا، یا پھر وہاں پر بھی اپنے کو سہولت ملے گی۔ یا تاجر اولیاء نے دیکھا اپنے خاندان کو، ان سب کیونکہ مقصد کے لیے منتخب ہو چکے تھے۔ اتنا عظیم نظام ملا، اگر ہم نے اس میں اپنی تھوڑی سی کسر کی وجہ سے اس نظام کو اگر مقصد نہیں بنایا تو میرے بچوں برا نہ مانو، پھر سمندر میں رہ کر پانی کی پیاس کو ترسنے والوں میں شمار ہوگا تمہارا میرا۔ نظام جب ملا ہوا ہے تو نظام کی خاصیتیں اور خوبیوں کو محسوس کرتے ہوئے ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ نظام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اور مقصد اس کا مطلب ہی کہ ضرورتوں کو چھوڑ دو، اب لنگر بھی نہ کو کھاؤ، بھوکے جا کے ذکر کی مجلس کر کے آؤ، یہ نہیں بول رہا ہوں۔ کھاؤ، سو، ناؤ، ہگو، پیو، مکانات بناؤ اور حقوق ادا کرو، اس میں کوئی بات نہیں، لیکن جب مقابلہ مقصد کے سامنے پڑے تو پھر ضرورت کو چھوڑ دیں گے، اور مقصد کے لیے، مقصد کے پورا کرنے کے لیے پھر کسی ضرورتوں کو پہچاننے والے نہیں ہوں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے پہچان، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقصد دے کر مقصد کے لیے قبول کر لیتا ہے، ان کی علامتیں اور پہچان آسان ہوگی کہ مشکل ہے؟ اب میں اپنے لیے سوچوں، آپ اپنے لیے سوچو، اور جو سنے اپنے لیے سوچے کہ ہائے ہمارا ان نظاموں کے معاملات کے اندر میں بڑی کمی اور کوتاہی ہو گئی کہ ہم ضرورتوں میں ایک ضرورت سمجھے اس کو بھی، چلو نیکیاں مل جاتے ہیں، اچھا کام ہے اور اچھا نظام ہے، چلو سفر ہو جاتا ہے، اپنا بھی دل بہل جاتا ہے، اور اپنے بھی ماشاءاللہ نظام ہے، اپنی بھی خانقاہیں چل رہی ہے، ہم بھی چشتیہ رومال والے ہیں ماشاءاللہ، ہم بھی خواجہ جی والے ہیں، ہائے ماشاءاللہ سما کے اندر میں ہو رہی ہے، تو کیا جھوم رہے ہیں ماشاءاللہ خواجہ جی کے غلام۔ اچھا تو غلام ہے سر بیٹے، مکہ پاکٹ پلیئر، غلاموں کی پہچان کیا ہوتی تھی؟ بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں غریب نواز آپ کی چوکھٹ پر آپ کا حوالہ ہوں، کہا کہ بیٹا مقصد سامنے ہے تو چلے جاؤ دہلی کو، کیا کر؟ نہیں حضرت سے مجھے بڑی محبت ہے، میں وہیں سے نہیں چلے جانا۔ مقصد کے لیے اپنی چاہتوں کو قربان کرنا یہ علامت ہوتی ہے۔ ہم خود اپنے اوپر محاسب بنے، اپنے پر خود نگرانی کریں، اپنے مرض کو ہم خود پہچانیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنا محاسبہ خود کریں۔ نظام اتنا کھل کر سامنے آ چکا ہے، اور کتنی تم کو تعلیمات دیں، کتنی تربیت کرے، اور کتنا نظاموں کے بارے میں سمجھائے۔ اب تو سمجھانے سے بھی دل میں یہ پیدا ہوتی ہے کہ کہیں نظام کی ناقدری نہ ہو جائے کہ بولتے رہے تو۔ مقصد کو سامنے رکھو، مقصد کے مطابق اپنے آپ کو خود ہم جائزہ لیں کہ واقعتاً یہ نظام کھیل میں ہے یا مقصد میں ہمارے پاس۔ اگر ان نظاموں کے مقابلے کے اندر میں ہماری ضرورتوں کی زیادہ اہمیت ہے، اپنے خواہشات کی، اپنی مرضی کی زیادہ اہمیت ہے، تو خطرے والے ہیں نا ہم تو۔ اللہ کی نگاہ میں منتخب نہیں ہیں۔ جو منتخب ہو جاتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی ضرورتوں کو اپنے ذمے لے کر خلق کو ان کی خدمتوں پر لگا دیتا ہے۔
VIP سے کوئی کلیکٹر اگر کہیں پر جا رہا ہے تو جیسے اس کو اپنے چائے کی اور اس کو اپنے رہنے کی، اپنے سونے کی، اپنے کھانے کی فکر کرنا اس کے لیے عیب ہوگا۔ کوئی بڑا VIP آ کے بولتا ہے کہ کھانے میں کیا ہے، ذرا جا کے باورچی خانے میں ڈھکن اٹھا کے دیکھتا ہے کہ کیا لائے میرے ہاتھ سے، کیا پکا ہے، ہاں میری پسند کا کھانا ہے کہ نہیں ہے۔ ارے میٹنگ چھوڑ دے کے آ کے انہیں برتنا ٹٹول رہا ہے تو ہلکڑ بولے گا نا بیچارہ کم ذات کا ہے، کھانے کو آیا گیا یہاں پر، تجھے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا کھلایا جائے گا، کیونکہ حکومت تیرے کھلانے کے اوپر متعین کر دے گی، ان کو اوپر معاوضہ دیا جائے گا۔ اگر مقصد کو ہم نے اس نظام کو مقصد بنا دیا تو یہ حق ہے میرے غریب نواز، ہم کو ہمارے بچوں کے دلوں میں اور ہمارے مرید اور خلیفاؤں کے دلوں میں ڈال دیجئے۔ دنیا کو پھر وہ دنیا جھک مار کر لا کر قدموں میں ڈالے گی، عزتوں کے تاج اور خواہشات کا پورا ہونا تم کو تو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ جن اپنے تقاضوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا پریشان ہوگی، وقت سے پہلے ان کے بال بوڑھے ہو جائیں گے اور اس سے پہلے ان کی قبریں ٹیڑھی ہو جائے گی اور وقت سے پہلے وہ نا امید ہو جائیں گے اپنی اعلی اولاد سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو مقصد والا اگر بنا دے تو ان کی خدمت کے لیے خلق کو لگا دے گا۔ کیا کرے گا؟ خلق کو لگا دے گا۔ میرے بچوں، یہ مشاہدوں کی چیز ہے۔ ذرا کچھ گڑبڑ جو ہے نا، وہ جو اپنا ایک مٹھی دل ہے نا، یہ دل سے مقصد کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے ساری گڑبڑیں ہیں، ورنہ قبولیت کے ملنے میں کوئی دوری نہیں ہے، خدا دینے کے اندر میں کوئی دیر نہیں کر رہا ہے۔ میرے غوث و خواجہ نوازنے کے لیے تمہارے تقاضوں اور تمہاری ضرورتوں کو پیش آنے سے پہلے اس کا انتظام وہ کروائے گا، مخلوق لگ جائے گی اس کے انتظام میں۔ سمجھ آئی؟ لوگوں کے دلوں کے اندر میں لوگوں کا بھکاری نہیں ہوگا۔ وہ کامل لوگ کہاں ہوتے ہیں کہ جو اپنے مریدوں سے تقاضے کر کر کے یہ لے وہ لے، وہ نہیں ہوتے، بلکہ مرید تو سر جھکا کر پیروں میں قدمیں ملا کر ڈال کر کہے گا کہ سرکار اس کو قبول کر کے مجھ پر احسان کیجیے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور وہ رخ کو اختیار نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ دنیا کا بھکاری نہیں ہے۔ جو اپنے قلب کے اعتبار سے اس نظام کو مقصد بنا لے، میرے خلیفاؤں خاص طور پر اس نظام کو خود کے ہلکٹ پن کی وجہ سے ہلکا مت کرنے کا جرم کرو۔ کیوں کہ خلق تمہارے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی خلق کو متوجہ کرے گا، تمہارے ضرورتوں سے پہلے، تمہارے تقاضوں سے پہلے، تمہارے ارادوں سے پہلے مخلوق ان چیزوں کو خود تمہارے قدموں میں لا کر پیش کرے گی جو ضرورت ہوگی۔ میرے بچوں، تکبر کی بات نہیں لیکن تجربات ہیں۔ ایک مرتبہ ہم وہاں پر نظام آباد کے اندر میں ایک مقام کے اوپر پہنچے سے مقام تھا کوئی۔ یہ تجربات بھی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ میں اپنے پر ڈال کر کہوں تو میرے بچوں کو سمجھنا آسان ہوگا۔ جاتے ہوئے بیاگ کے اندر میں مثلا ہمارے ساتھ میں نہیں گیا تھا، سلسلے صابریہ کے غالباً دھرما باد۔ اب وہاں پر جو لوگ ہیں سلسلہ قادریہ کے لوگ ہیں اور وہ بھی ہمارے مرید ہیں، وہ دھرما باد کے اندر بھی 10 مرید ہیں۔ تو ہم اپنا مثلا بھول کر چلے گئے تو بیاگ کھولا تو بولا کہ مجلس کے اندر میں مثلا پہننے کے لیے، وہ مثلا نہیں، یہ آداب طریقے ہیں نا، پھر ورنہ بزرگوں کی نگاہوں کے اندر میں برا مانا جاتا ہے۔ ہمارا ہے تو ہمارے فقیری کا لباس اور ہماری نسبتوں کا لباس کیوں نہیں پہنا؟ اب لوگ سمجھ لے کہ نئے نئے مثلے نئے نئے کلرہ پہن کے آتے، شوق پورا کر رہے۔ کہیں کیا شوق پورا کرتے؟ شوق پورا کرنے کا نظام ہے یہ۔ تو کیا جانے وہ آداب کو، وہ کیا چیزوں کو کیا جانے؟ کیوں خواہ کے تو پردوں پر ناچنے والوں کے لباسوں کو اور ان کے میک اپ کو دیکھنے والا ہے، تجھے کیا معلوم ان حقیقت کو؟ ہم نے ضد کھولی تو سمجھے تھے کہ بیاگ میں شاید مثلا ہے، مثلا نہیں تھا۔ تم نا امیدی تو نہیں، ٹھیک ہے ان کی مرضی۔ ضد ابھی پوری لگائے نہیں تھے کہ وہاں پر ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت میری طرف سے اس کو معلوم لگے کیا بیاگ لے کر آیا، تو اس میں صابری کلر کا مثلا موجود تھا۔ یہ کو میں اپنی ولایت کو نہیں جگا رہا ہوں، میں تو نام لیوا ہوں، لیکن شک مت کرو ان نظاموں کے اندر میں۔ تم کو اپنی ضرورتوں کو لوگوں کے سامنے بول کر اپنی زبان کو ہلکا اور ذلیل مت ہو، اور اس کمی کو دور کر لو کہ مقصد دل کے اعتبار سے
اس نظام کو مقصد بنا لو تو پھر ضرورتیں تو چلتے راستے سے پوری ہو جائے گی، مخلوق سے نہیں، خدا کی قسم فرشتوں سے خدا پورا کرے گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا، تتنزل علیہم الملائکۃ، اور فرشتے کس کے لیے؟ مودی کو بھیجتا ہے یا شاہ سلمان کو بھیجتا ہے؟ اگر وہ بھی توبہ کر کے پنجتن پاک کا اولیاء کا غلام بنے تو اس کو بھی آ سکتے، کسی کی جانب داری نہیں ہے وہ، اور مودی کو بھی آ سکتے ہیں فرشتے اگر وہ اپنے دل کو صحیح کر کے مقصد خدا کا گھر بنا لے، کیونکہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ لیکن فرشتے آئیں گے کس کے لیے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اس سے پہلے کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ ہائے ہائے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاؤں کے، اپنے دوستوں کے جو قیامت تک آتے رہیں گے، ان کی کیسی ناز برداری فرشتوں سے کرے گا، اللہ نے ان باتوں کو قرآن مجید کے اندر میں بیان فرمایا۔ اچھا، قرآن پر تو ایمان ہے نا، ہے نا بابا، ہم ولی اپنے بارے میں تو ولی کی سند نہیں دے سکتے نا، لیکن ولایت کے نظام سے تو اللہ تعالیٰ نے نسبت عطا کی نا۔ اب نسبت جب مل چکی ہو تو پھر ڈال دو نا اپنے آپ کو، اپنے دل کی سم کو اس میں، انٹرنیشنل شیئر مارکیٹ کے اندر میں داخل ہو جاؤ، انٹر ہو جاؤ نا، بچ کے باہر رہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ولایت کا نظام ہے، ہم ولی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن اولیاء سے محبت اور نظام ولایت، اس لیے تو خانقاہ سے تم کو نسبت ملی ہے۔ یہ کیا ہے خانقاہ محمد اجمیری نصرتی کا نظام ولایت، اولیاء کی محبت انسانیت میں پیدا کرانا، یہ تو مانیں گے نا؟ یا اس کے علاوہ کچھ ہے کیا چکر؟ ہاں جی جنید میں کچھ تو بھی ہے کہ چکر ہو، ہاں اس کے علاوہ کچھ تو بھی الگ مارکیٹنگ، بلاک مارکیٹنگ کچھ تو نہیں ہوگا نا؟ قسم سے، اللہ کی قسم، ارے صحیح بولو جی، ہاں جی شاہد صاحب، ایسا اچھی بات، صحیح ہے۔ اب انہوں تصدیق کر دی تو ماشاءاللہ، کیونکہ سب سے زیادہ قریب انہوں رہتے، اب میرے سے سب سے زیادہ قریب رہنے والے کون؟ اب ان کی تصدیقی تو قابل اعتبار ہوگی نا، مگر ان کی ایسی ویسی حرکتیں مجھے میرے بارے میں شک میں ڈال دیتی لوگوں کو۔ اس واسطے تم ذرا قریب رہنے کا اپنے مقام کو پہچانو، میری ذاتوں پر شک کو پیدا مت کروا دو، کر دو نہ رہو، میرے کیا کرنا ہے، مجھے کیا لینا دینا ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب کوئی مسئلہ نہیں رہا باقی، اب تو یہی ہے کہ آخری سانس مقصد کو مقصد بنا کر آخری سانس بھی نکل جائے، اس سے زیادہ کی اور چاہت کیا ہے؟ نظام ولایت یہ تو مانیں گے نا، نہ کوئی مسلک ہے، نہ جماعت ہے، نہ کوئی تنظیم ہے، نہ کوئی اور ہے، بلکہ اولیاء سے محبت پیدا کرانے کا نظام، حلفیہ طور پر ہر ایک تو یہ مانے گا نا، ان کی ہر مجلس میں، ان کے ہر نظام کے اندر میں اولیاء کی محبت انسانیت کو دو، اپنوں کو دو، پرایوں کو دو، خاندان والوں کو دو، برادران وطن کو دو، یہی تو ہے نا، یہی تو نظام ولایت ہے۔ غریب نواز بھی یہاں پر آ کر اولیاء کا نظام ولایت کیا ہے؟ نظام ولایت اولیاء کا، اور آسان کر کے بول دوں، اپنے پیر کی پہچان ہوتی ہے، مگر یہ زمانے کے ہم ریاض کرتے ٹھسکا نہیں لگنا بول کے، کیا ہوتی ہے؟ سلطان الہند جیسے میرے آقا جی، ہمارے جو آقا ہے، نمونہ ہے ہمارے لیے، انہوں نے کس کی پہچان کروائی؟ یہ قرآن پاک اور یہ صحابہ، یہ پنجتن پاک، سب اس میں رہتا ہے۔ کس کی پہچان کروائی؟ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب خواجہ عثمان ہرونی بھی ماشاءاللہ، وہ تو ان کی بات ہے، بڑوں کی بات، دادا جی کے بارے میں ہم کیا بول سکتے، زبان کو لب کشائی، ناراض ہو گئے تو خواجہ جی سب سے پہلے ہم کو ان بزرگوں کی ناراضگی سے پہلے ہم کو موت آ جائے
کیا کیا خواجہ جی سلطان الہند نے؟ کوئی کتاب دی، کوئی تحریک دی، کوئی قابلیت دی، کوئی تقریر دی، کوئی نعتیں پڑھ کے سنائے، یا پھر حکومت کو حاصل کر کے بڑے بڑے لنگر لٹائے، پیسے خرچ کرے، غریبوں کی مدد کرے، بلانکٹا بانٹے سردیوں میں؟ کچھ بھی نہیں. کیا کیا؟ صرف کیا کیا؟ سلسلہ چشتیہ کی پہچان، اصل سلسلے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے پیر کا تعارف کرواتے ہیں. اب یہ حماقت کر کے پیر کے تعارف کو چھپائے اور اوپر کے چیزوں کو سامنے لائے تو تو خود ابھی اپنے پیر کے بارے میں غیر مطمئن ہے. یہیں پر تیرا ٹائر پنکچر ہے تو تیری گاڑی آگے کہاں پہنچے گی؟ کیا کروایا خواجہ عثمان ارمنی؟ اولیاء نظام ولایت کی سب سے بڑی پہچان یہ کہ بڑے بڑے تعارف بابا تم لوگوں کا کراؤ نہ ہو. لائبریریاں تمہارے پاس ہیں، مدرسے تمہارے پاس میں، علماء تمہارے پاس میں، اور تفسیریں تمہارے پاس میں، احادیث کی تشریحات، تم کراؤ وہ کام. لیکن ولایت کا نظام یہ صرف اپنی پیر کی پہچان ہے. کیا ہے؟ پیر کی پہچان ہوتی ہے. سلطان الہند نے یہ روح دے دیا ہم کو اور آپ کو. اس لیے اس معاملے کے اندر میں زیادہ شرمنا بھی ہمارے لیے عیب کی بات ہے. سلسلے چشتیہ ہے ہی ہے. محفل سما ایک مرتبہ ہو رہی تھی تو خواجہ جی سلطان الہند نے فرمایا سما ہمارے لیے، غوث پاک تمہارے مریدوں کو ہم کو کیا پہچانے؟ وہ سما جو ہوتا ہے تو وہ تو مریدوں پیر کے لیے ہوتا ہے. اسی میں ہم نوازتے ہیں کہ ہمارے بچے کے ساتھ میں اتنی سچی محبت ان کے مریدوں کی، تو ہم جیسے لوگ آ کر پیسے پھینکتے ہیں نا، پھولا پھینکتے کہ نہیں پھینکتے، ویسے میرے غوث و خواجہ اپنے انعامات نوازتے ہیں ان مریدوں کو جو مست ہو جائے سما میں. اور وہاں ذات کس کی ہوتی ہے؟ پیر کی. کس کی ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ ہم قوال کو بار بار بول رہے کہ خواجہ جی کے بارے میں چند اشعار پڑھتے بھول جا رہا، پھر پیر کے بارے میں. سلطان الہند یا سرکار ہم تو سننا چاہ رہے تھے. بولے کہ مجلس ہماری چلے گی تمہاری، ہم سننا تمہارے بارے میں چاہ رہے تھے، تو اختیار تو ہمارا ہے، تمہاری کیسی چلے گی وہاں پر؟ اب یہاں پر تو جو کچا رہتا بیچارہ کچ پندہ، انہیں تو بتاؤ دیکھو ان کو اپنے بارے میں منقبتیں سنا لینے سے بہت خوش ہوتے. اور وہ قبالہ بھی بیچارے دیکھتے ہیں کہ مریدوں کے دیوانگی کے اندر میں تو انہوں بھی خوب پڑھتے ہیں، اور اس کو بھی نہیں. میرے بچوں میں تو کوئی ایک بھی نہیں ہے ایسا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. اس لیے کہ غریب نواز کا کرم ہے کہ مجھے بھی ان کے درمیان میں رکھا ہے، تو اس واسطے ذرا حقیقت کے پردے تھوڑا اٹھا کر رکھا ہے میرے مریدوں کے سامنے. شک کرنے والے تو نہیں ہیں میرے پاس میں، شک کرنے والے تو نہیں ہیں. یہ بھی کرم ہے غریب نواز کا، شکر ادا کرو. ورنہ اگر شکوں کا پردہ آ گیا نا تو تم تو میرے پاس میں ایک دن نہیں ٹک سکتے. میرے پاس میں خوشامدی چاپلوسی نہیں ہے. یہ تو کرم ہے تمہارے میرے بچوں کے اوپر میرے غریب نواز کا کہ انہوں نے پردے اٹھائے رکھا ہے. ورنہ چھپا دے کے پھر شک اگر پیدا ہو گیا تو پھر ایک دن بھی میرے ساتھ میں تم میرے نظام کے ساتھ میں نہیں رہ سکتے. اس لیے میرے بچوں ان نظاموں کے اندر میں چلتے ہوئے اس نظام کی حقیقت کو جانو اور پہچانو. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو، میرے ہر بچے کو، اور اسی بھیک کے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں. کہاں پر جا رہے ہیں؟ سلطان الہند دادا جی کی چوکھٹ پر. سلسلہ چشتیہ کی پہچان اپنے پیر کا تعارف ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پیر کا تعارف. مگر پیر کو چونکہ عظمت کی چیز ہوتی ہے، ہر جگہ کیش کارڈ مت بناؤ اس کو. اپنے کو ختم کرنے کے بعد میں پیر کا نمبر لاؤ. یہ نہیں ہے یہ بچنے کا راستہ کہ لائے پیر کا بت سامنے بٹھا دے رہے ہمارا پیر ایسا، ہمارا پیر ایسا. ارے اپنے کو بچانے کی چکر ہے بیٹا، تے اپنے کاندھے پہ وزن ہی نہیں لے رہا ہے. تو پیر کو لا کے اس کے کاندھے پہ ڈال رہا ہے وزن. اپنا ختم ہونے کے بعد، اپنا وجود مٹ جانے کے بعد، اپنے سے مطمئن کر دینے کے بعد، اپنے اخلاق سے اپنی جان و مال کی قربانی کے بعد میں وہ پوچھے کہ تمہارے اندر میں یہ خصوصیت کیسی، اور تم اتنے اچھے کیسے، اور تمہارا یہ ظرف کیسا، تب کہیں جا کر حضرت پیر صاحب کو حجرے میں سے نکال کے لا کر بٹھاؤ مورتی بنا کر. ان کے صدقے میں ہے ہمارا سب کچھ. اس کے بجائے لفنڈر جو ہوگا نا کیا کرے گا؟ انہیں جہاں خطرہ دکھاؤ پیر کو رکھ دیں گے، خود بھاگ جائے گا. ہمارے پیر صاحب جیسا بولے، ہمارے پیر صاحب ایسا. پیر کا نمبر اپنی ساری صلاحیتوں اور اپنی ساری قابلیتوں اور خود کو ختم کرنے کے بعد میں پیر کی مورت کو سامنے لا کر بٹھاؤ. اس کے بجائے کچھ بھی نہیں سدھرا.
تو پھر پیر اب وہ پیر کو بیچ کے بیٹا اپنا بھو لے لیتا ہے. پیر کو بیچنے والا ہے وہ, پیر کو بیچ کر کلیا پات کا پتا بنایا ہوا ہے. اب مریدین اور دوسرے لوگ تو ان کے اوپر ڈھول زڑنے کو روک کسنے کے واسطے پیر صاحب یہ فرمائے, حضرت یہ فرمائے, حضرت یہ فرمائے. کیا مطلب یہ ہے؟ حضرت کو کلیا پات کا پتا بنایا اور پھر حضرت کو سامنے رکھ کر ڈھونس دے کر اپنی دکان چلا رہا ہے. اپنے کو ختم کرنے کے بعد اس کے بعد میں پیر کی ذات کو سامنے لانا ہے. سلطان الہند خواجہ خواجگان اجمیر شریف کے اندر میں بے کسوں کو, غریبوں, پہچان نہیں تھی کوئی, قوم قبیلے کے لوگ کوئی بھی نہیں تھے, لیکن ان کو گلے سے لگایا, بہتروں کو کھانا کھلایا اپنے ہاتھ سے, سب کچھ کیا. اس کے بعد نے پوچھا کہ تم اتنے اچھے ہیں کہ زمین پر, تو کہا کہ یہ ہماری پہچان ہمارے پیر کی وجہ سے خواجہ عثمان ہرونی کا تعارف کروایا. باقی رہا اپنے پیر کی یاد, عصر سے لے کر مغرب تک کمرے میں بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر خواجہ عثمان ہرونی کی یاد میں رویا کرتے تھے. تجھے اپنے بستر پر نیند سے پہلے 10 منٹ پیر کا مراقبہ نصیب نہیں ہوتا, اور مجموعے کے اندر میں خالی پیر کی دعا ہی دے رہا ہے. کلیا پات کا پتا بنایا پیر کو, وہ کارڈ نہیں ہے جہاں پر ہر جگہ کیش بنا لے. یہ ناقدری ہو جائے گی پیر کی. سلسلے چشتیہ میں اس لیے کہ شروعات پیر سے ہوتی ہے اور انتہا بھی پیر کے پاس نہیں ہوتی ہے. اگر اسی در کو اگر کھکوڑ دے یا اسی در کو اگر ہلا دے اور اسی در کو اگر نکال دے, خطرے میں پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ پھر چور اچکے آ جائیں گے دروازہ اگر نہیں رہا تو. دروازہ ہے پیر تیرا جو تجھے تیری حفاظت کا ضمانت دیتا ہے اور چور اچکوں سے بچاتا ہے. اگر اسی کو توڑ کر پھینک دیا, اسی کو جہاں بولے وہاں بالکل نہیں. پیر عظمت, جب تم اپنے کو وجود کو ختم کر دو, جب وہ پوچھیں کہ پھر یہ برکتیں اور یہ آپ کے اخلاق, یہ کردار اور آپ کی ذاتی کردار اور یہ فرفدائی, یہ لٹانا, یہ مر مٹنا, یہ کیسے, تو کہہ دینا کہ یہ نہ چلے سے ہے, نہ 4 مہینے سے, نہ کتابوں کے پڑھنے سے ہے, نہ پھر بیانوں کے سننے سے ہے, بلکہ یہ تو میرے پیر کے قدموں کی خیرات ہے. جب لاؤ پیر کو تو پھر عظمت والی ہوگی لوگوں کی نظر بھی, نہیں تو ہر جگہ اور دیکھو پیر ان کے اوپر جادو کر دیا, اب پھر پڑھ کے پھونک دیا ہوں گا, اب کتنا لوٹ لے رہا کہ وہ پیر بیٹھے جگہ پورا خالی کر دے رہا, پورے گھر بکا دے رہا اور وہ کر دے رہا. یہ چھوکرا جی زبردستی کے وہ پیر تو تم کو پیر کو بیچ کے بیٹا یہ کما رہا ہے. اور جو مرید اور جو خلیفہ اپنے کو اپنا حق ادا کیے بغیر پیر کا نام لیتا ہے, وہ پیر کو بیچنے والا ہوتا ہے, پیر سے فائدہ لینے والا ہوتا ہے, نظام کا سودا کرنے والا ہوتا ہے. اس کے ہاتھوں پر نظام آگے نہیں بڑھتا. وہاں تو اپنی ذاتوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایسا منواؤ, پھر اٹھا کر دیکھے تم اتنے اچھے تو تم کو یہ چیز کہاں ملی, وہ سوال کرے تب جا کے پیر کے فوٹو کو سامنے لاؤ. آج صبح ہمارا ایک مرید لکشڑی پیٹ کا بولتا ہے, حضرت وہ بولے وہ آپ کی فوٹو کے اوپر مجھے پھول چڑھانا ہے. میں نے کہا تیرے دل پر پھول چڑھا پہلے میرا بیٹے, پھولا چڑھانے سے, یہ پوجا کرنے سے میں یہ کیا بات ہے, یہ بیوقوف ہے, یہ بیوقوف بنانا میرے کو. یا پیر ماشاءاللہ, پیر بولتے ہی آنکھوں پر یہ پھیر لے رہے. ارے بابا وہ تو میرے آقا کا معاملہ ہے, سرکار کا. اب یہ پیر بھی خوش ہو جاتا کہ اب پیر کا نام آ رہا ہے تو اب اس میں آنکھوں کے اوپر پھیر لے رہا. کتنا بڑا گمراہ ہے تو, جو آقا کا حق ہے وہ آقا کا غلام کا کیسے ہو سکتا ہے. وہ یہ کئی کو خواہ کہ اپنے من پسند کے نخرے, یہ بناوٹیں, یہ نخرے اور یہ میک اپاں نہیں نا, بری بات ہے یہ. بلکہ اپنے وجود کو ختم کر کے جب لوگ پوچھے کہ مطمئن ہو جائے تو تم کو یہ دولت کہاں سے ملی, تب کہیں جا کر لیا کریں نا کہ یہ ہم کو جو چیز ملی ہے وہ کہیں اور سے نہیں ملی, بلکہ اس پیر کے مرید بننے سے اور اس پیر کے قدموں کی خیرات میں ہم کو یہ دولتیں ملی. تو پھر پوزیشن بنے گا کہ نہیں بنے گا ان کے پاس بھی, نہیں تو کیا ہونا. ارے تیرے پیر سے کرانا رہے وہ کام, وہ نوکری کا مسئلہ, وہ اولاد کا مسئلہ, وہ ہمارا مسئلہ بھی, ہماری بیٹی کا مسئلہ بھی, اپنے نواسوں کا مسئلہ بھی, تو پیر کو بھی کام پہ لگا رہا, انہیں بھی اور اس کا باپ بھی, اس کے باپ کا بھی نوکر ہے. اب کیا پوری دنیا کو کام پہ لگانے کے واسطے مرید بنا ہے؟ کتنی بڑی ناقدری کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس لیے میرے بچوں, سلسلے چشتیہ کے اندر میں پیر مریدی کے حقیقتوں کو جانو,
اور یہاں پر سارا معاملہ دل کی عظمتوں کے اوپر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔